سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ التماس سورہ فاتحہ نظر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والخاتم المرسلين الشفيعنا والسيدنا والطبيب قلوبنا مولانا ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد محمد وآل محمد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ سب سے پہلے خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور بہت شکر بجا لاتے ہیں کہ جس نے ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا قرار دیا۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اسی محبت کے سائے میں زندگی عطا فرمائے اور اسی محبت کے سائے میں موت۔ خدا ہم سب کی عزاداریوں کو قبول فرمائے اور شہزادی فاطمہ سلام علیہ کے دل کو ہم سب سے شاد فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اور عزیز یہ جو ایام فاطمیہ میں ہم سب شرکت کر رہے ہیں یہ بہت عظیم ایام ہیں۔ دیکھنے والی آنکھوں نے جو اہل عرفان ہیں انہوں نے فرمایا کہ جو مجلسیں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نام پر برپا کی جاتی ہیں ان مجالس میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مولا علی علیہ السلام کو شرکت کرتے دیکھا ہے اور مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مجلس فاطمیہ میں شرکت کرتے ہیں۔ اور آغا مشتری تہرانی کہتے ہیں کہ دیکھا گیا کہ مجلس میں آنے والوں کے چہروں کو ایک ایک کر کے مولا علی علیہ السلام دیکھتے ہیں اور کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جن پر مولا علی علیہ السلام کی نگاہیں کچھ دیر کے لیے رکتی بھی ہیں۔ تو دعا کیجئے خدا ان ایام فاطمیہ کے صدقے میں ہم سب ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے چہرے پر ایک نظر کرم شہزادی کے صدقے میں مولا علی کی عطا ہو انشاءاللہ۔ اور عزیز جناب فاطمہ الزہرا آپ علماء کو سنیے، آپ اہل علم کو سنیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعاً شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی معرفت سے ہم عاجز ہیں، یعنی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ جیسے جناب فاطمہ کا جو نام ہے فاطمہ، کسی بھی لفظ کے کسی بھی کلمے کے اگر معنی معلوم کرنا ہو تو آپ اس کے روٹ ورڈز پہ جاتے ہیں۔ فاطمہ جو لفظ نکلا ہے، کلمہ نکلا ہے، نام نکلا ہے، فتم سے نکلا ہے، فے توے میم فتم۔ فتم آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں ماشاءاللہ، اہل علم کا مجمع ہے کہ قطع کر دینے کو کہتے ہیں۔ فاطمہ کا ایک معنی جو سب جانتے ہیں کہ جو بی بی کے شیعہ جہنم کی آگ سے قطع ہیں، قطع ہوئے ہوئے ہیں، جہنم کی آگ سے آزاد ہیں،
इसी तरह फतम का एक और माना बयान किया गया, फरमाते हैं फतम के मानी है कता कर देने के, यानी आम मखलूक जनाबे फातिमा की मारिफत से कता है, यानी आम लोग जनाबे फातिमा की मारिफत को हासिल कर ही नहीं सकते। दलील क्या है मेरे पास? दलील सूरह कद्र है, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। कुरान का एक जाहिर है, कुरान के कई बातिन हैं। जब इमाम से पूछा गया कि मौला शब कद्र से मुराद क्या है, तो आपने फरमाया शब कद्र से मुराद हमारी जद्दा फातिमा ज़हरा। और कुरान ये कह रहा है जनाब फातिमा सलाम अलैहा की मारिफत तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जब आप शब कद्र को नहीं पहचान सकते, दर्क नहीं कर सकते, तो मारिफत जनाब सैयदा को भी दर्क नहीं कर सकते। खान अजीब, शहज़ादी फातिमा क़यामत में आएंगी कैसे? जो इकराम जनाब सैयदा को मिलेगा, जैसे हम अपनी जबान में कहें प्रोटोकॉल, उर्फ आम में जब हम कहते हैं ना बड़ा प्रोटोकॉल था भाई उनका, तो जो इकराम, जो अहमियत जनाब सैयदा सलाम अलैहा की है एक रोज क़यामत, ऐसा किसी को नहीं मिलेगा। आप सब सुनती हैं कि जब जनाब फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा तशरीफ लाएंगी तो आवाज आएगी, ए अहले महशर, आंखों को बंद करो, सरों को झुकाओ, फातिमा आ रही है। अच्छा, जहनों में सवाल पैदा होता है, हम तो खवातीन हैं, हम क्यों आंखों को बंद करेंगे, हम क्यों सर को झुकाएं? अब ये सादात हैं, अब वो सैयद बेटे हैं, ये क्यों आंखों को बंद करेंगे? इवन अंबिया तक को हुक्म होगा सरों को झुका लो, आंखों को बंद करें। क्यों? इसकी वजह सुना, इसकी वजह अहले इल्म ने ये बताई, नूर ज़हरा की ताब कोई नहीं ला सकेगा। कभी आपने सूरज को आंखों से देखने की अगर आप कोशिश भी करें ना, तो आंखें नुकसान में जाएंगी। यानी आप सूरज को, जब आप सूरज को देखने की ताब नहीं ला सकते, तो जिसके ज़हरा के माना क्या है? जितना भी नूर पूरी कायनात में है ज़हरा की वजह से है। तो जिसके नूर से एक नुक्ता सूरज हो, उस बीवी को देखने की ताब कौन ला सकेगा? इसलिए जो आप सुनती है ना कि मैशर में आंखें बंद होंगी और सर झुकेंगे, वो इसलिए होंगे कि नूर ज़हरा की ताब कोई भी नहीं ला सकता। अच्छा, आएंगी कैसे? मैंने आपसे कहा ना, जो इकराम जनाब सैयदा का है, जैसे जैसे मैं आजकल खुद भी जैसे उलमा को सुन रही हूं, तो मुझे लग रहा है भाई वाकई जैसे मुख्तलिफ सवालात हैं, मैं कई टॉपिक से न अड़िया हूं भाई, अय्याम फातिमा 20 दिन क्यों मनाए जा रहे हैं? भाई बात से ये है, हमें तो ये बात पहले से पता नहीं थी, अभी ये क्यों बात आ रही हो? भाई बात ये है कि पहले, आज से 15-20 साल पहले भी 3 जमात सानी एक मस्जिद होती थी, बहुत कम जगहों पर होती थी। आप 1 घंटा आप निश्चित देंगे, आप जाकर 45 मिनट पड़ेगी, या कोई आलिम है 1 घंटा पढ़ेंगे, 1 घंटे में आपको क्या क्या चीजें बता सकते हैं। जब तक आप 20 दिन नहीं बर्पा करेंगे, उन 20 दिनों में आपको मालूम होगा हुआ क्या। और फातिमिया अहले इल्म के नजदीक आशूरा से ज्यादा इसकी अहमियत है, क्योंकि अगर ये ना होता तो बात आशूरा तक पहुंचती ही नहीं। सबको इस बात का इल्म है। तो अर्ज करें कि जनाब फातिमा ज़हरा बहुत तवस्सुल कीजिए, बहुत ज्यादा तवस्सुल कीजिए। यानी यहां तक कहा गया कि अगर किसी हाजित पर जनाब सैयदा दस्तखत फरमा दें, तो उस हाजित पर 13 मासूमीन की दस्तखत हो जाती है। आएंगी कैसे? जनाब सैयदा आ रही हैं महशर में, नूर की सवारी पर सवार होंगी, और इस सवारी की महार को थामे हुए होंगे अली इब्न अबी तालिब। जिसकी नूरानी मुहार को, सवारी की नूरानी मुहार को थामे हुए हैदर एक करार आगे आगे चले। दाएं तरफ जिब्राइल होंगे, बाएं तरफ मीकाईल होंगे, सवारी के पीछे पीछे इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम होंगे। इस शान से सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जन्नत में जाएंगे, दुनिया की पहली खातून होंगी जो जन्नत में जाएंगे।
تو خدا جناب سیدہ سلام علیہ سے خطاب فرمائے اور فرمائے گا کہ اے فاطمہ آپ کوئی خواہش کریں. جناب سیدہ عرض کریں گی کہ خدا تو میری خواہش سے برتر ہے, تو میری خواہش سے برتر ہے. پھر آواز آئے گی فاطمہ کوئی خواہش کریں. یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ آج فاطمہ کچھ مانگے. اب خوان عزیز اپنی ویلیو کو سمجھیے. دیکھیے آج میں اسی موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہوں گی. یہ جو آج کل مایوسیاں پھیل رہی ہیں نا, بہت زیادہ اینزائٹی, ڈپریشن, میرا کوئی نہیں ہے, ہم سے کوئی محبت نہیں کرتا, سب نے ہم سے رخ پھیر لیا, میرا کیا ہوگا, ہاں یہ دماغ میں ہمارے سوالات چل رہے ہیں. فلاں چلا گیا تو کیا ہوگا, فلاں نے پیسے بھیجنے بند کر دیے تو میرا کیا ہوگا, ہاں یہ سب دماغ میں چل رہا ہے ہمارے. آج میں آپ کو اس کو سولوشن دے کے جا رہی ہوں بی بی کی توسط سے, بی بی کی تعلیمات سے, کہ کوئی بھی شیعہ کبھی بھی اپنے دماغ میں یہ نہ لائے کہ مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا, مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا, میرا کوئی نہیں. آپ کی فکر میں کون ہے, سوچئے ذرا اپنی اہمیت کو, کہ خدا جناب سیدہ سے کہہ رہا ہے کہ اے فاطمہ کوئی خواہش کریں. تو اس موقع پر جناب سیدہ یہ عرض کریں گی کہ اے خدا میرے شیعوں کو اور میری ذریت کے شیعوں کو بخش دے. تو خدا یہ کہے گا اے فاطمہ زمین و آسمان کی خلقت سے 2000 سال پہلے ہی میں نے آپ کے شیعوں کو بخش دیا تھا. یعنی جناب فاطمہ کے مانگنے سے پہلے ہی خدا نے جناب فاطمہ کی دعا کو پورا کر دیا تھا. آج ہماری جو خاران ہے, یعنی ہم میں عموماً, اب معاشرے کی بات کر رہی ہوں میں, یہ بہت زیادہ مایوسیاں لوگوں کے اندر ہیں. وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں, توحید کمزور ہے, خدا پر یقین بہت کمزور ہے ہمارے یہاں, جس کی وجہ سے ہم سب کے دلوں میں بہت ناراضگیاں, بہت شکایتیں پائی جاتی ہیں. خطبہ فتح میں آئیے, جناب سیدہ السلام علیہ نے یہی فرمایا نا کہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ اخلاص کی بنیاد ہے, اور یہی لا الہ الا اللہ جو ہے اخلاص آپ کو خدا کی طرف لے جاتا ہے. مجھے اگر مجھے اپنی زندگی کی پریشانیاں کم کرنی ہے, مجھے نا امیدی کو امید سے بدلنا ہے, تو میں کس چیز سے محنت شروع کروں, یعنی میرا نقطۂ آغاز کیا ہو, کتنا اسٹارٹنگ پوائنٹ آپ کا کیا ہے. فرماتے ہیں اسٹارٹنگ پوائنٹ آپ کا توحید. اپنی توحید کو مضبوط کرو, جتنا تمہارا خدا سے رابطہ قوی ہوگا اتنے تم مضبوط ہوگے. جناب فاطمہ زہرا فرن عزیز, اس بی بی کا خدا سے رابطہ کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اتنی بڑا یہ واسطہ ہے کہ جب امام محمد باقر علیہ السلام کو بخار ہوا امام محمد باقر علیہ السلام, تو روایت میں ہے کہ امام محمد باقر کے سرہانے ایک پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا, اور امام محمد باقر علیہ السلام اپنا دست مبارک اس پانی میں ڈالتے تھے, تر کرتے تھے, اور اپنے ہاتھ کو پیشانی پر رکھتے تھے, اور اپنے ہاتھ کو پیشانی پر رکھ کر امام محمد باقر کہتے تھے یا امہ ہو یا فاطمہ, یا امہ ہو یا فاطمہ. یعنی اپنے بخار کی شفایابی کے لیے توسل کر رہے تھے جناب فاطمہ زہرا سے. تو اہل علم کہتے ہیں کہ اگر ہمیں امام محمد باقر علیہ السلام کی خاک پا بھی مل جائے تو ہم امام باقر کی خاک پا سے شفا حاصل کریں گے, اور خود امام باقر نام فاطمہ زہرا سے عزیز دیکھیے, میں آپ کو آپ کے سامنے کچھ عملی نقاط عرض کرنا چاہتی ہوں عقیدہ توحید کے حوالے سے. سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھیے کہ میں اللہ کو مانوں کیوں. سوال, اچھا بچیاں کی تعداد اس وقت زیادہ ہے, اور ماشاءاللہ سب زیر تعلیم ہوں گی بچیاں, آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ اس وقت جو ہے نا الہاد کو پھیلایا جا رہا ہے, یعنی ایتھسٹ جو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, خدا کوئی نہیں مانتے, دین کوئی نہیں مانتے. بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز میں نام کے مسلمان پروفیسرز ہیں مگر بچوں کے دماغوں میں شبہ ڈال رہے ہیں, جس کے بچوں کے نا, یہ ماؤں سے میری گزارش ہے کہ یہ جو گیپ ہے نا, جنریشن گیپ جو ہمارے یہاں بہت بڑھ رہا ہے,
اس کو کم کیا جائے اور بچوں کے دماغوں میں جو چل رہا ہے اس پہ بات کی جائے سر. تو اب میں آپ کے سامنے کچھ نکات عرض کر رہی ہوں. میں خواتین سے اکثر کہا کرتی ہوں کہ بھائی جب بیٹھتی ہے نا بچوں کے ساتھ تو خاندانی سیاستوں پر بات کرنا بند کر دو. تمہاری چچی نے یہ کہہ دیا, تمہاری تائی نے یہ کہہ دیا, تمہاری پھپھی ایسی, تمہاری دادی ایسی, اس سے باہر نہیں نکلتے, تمہارا ابا ایسا. بھائی میں آپ کو صاف بتاؤں, میں مر بھی جاؤں گی نا خاندانی سیاستیں ختم نہیں ہونی. ہم تو جاتے ہیں نا سارے صاحب کی مجلس پڑھنے, میں تو اپنے لیے برات دیتی رہتی ہوں. پتا ہے کیا بولتی ہیں؟ اللہ بخشے تھی بہت اچھی مگر مل کے نہیں چلی کبھی کسی سے. یہ کیسی اچھی تھی بھائی اور کیسے بخشوا رہی ہے؟ تو یہ لوگ چھوڑنے والے نہیں ہیں. تو بھائی میں ان چیزوں میں پڑھوں گی, یعنی اگر میں مر بھی گئی تب نہیں چلنا ہے. ہمیں اس وقت نئی نسل پہ کام کرنا اور اپنے اوپر کام کرنا. میں کیا کروں؟ عقائد مضبوط کروں. جیسے یہ جو بچہ ہے نا آج کل ایک چیز آپ کو بتاؤں, ظاہر ہے نا بڑی شوشا ہو گئی ہے, ہر چیز انسٹا پہ اور جناب واٹس ایپ پہ اور یوٹیوب اور فیس بک, اور اندر سے کیسے کھوکھلے خالی ڈبے. آپ کہیں خالی ڈبے کیوں؟ خالی ڈبہ ہی تو شور زیادہ مچاتا ہے. جو شور زیادہ مچاتے ہیں نا خالی ہیں. کیونکہ جتنا انسان چیزوں کو, ہر چیز میں کیوں ریاکاری دکھاؤں؟ ہر چیز میں یہاں پہ کھا رہی ہوں, میں آپ کو کیوں بتاؤں میں یہاں پہ کھا رہی ہوں؟ میں یہاں پہ گھومنے گئی ہوں, میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ ہر چیز ریاکاری دکھاؤ میں ہم لوگ پڑ گئے ہیں. شوشا بہت ہے آج کل ہمارے یہاں. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اندر سے کھوکھلے. کیوں؟ خدا سے رابطہ کمزور ہے ان کا. اگر یہ شخص خدا سے رابطے میں آ جائے تو پھر یہ بہت مضبوط ہو جائے گا. کیسے؟ میں مثال دے رہی ہوں جناب سیدہ کے صدقے سے. دیکھیے جناب سیدہ جب آئی تھی رسول خدا کے پاس, اس سے پہلے اس سوال کا جواب دے دوں, بیچ میں کئی چیزیں میں سو رہی ہیں, اس سوال کا جواب توحید پر, یہ جو الہاد پھیلایا جا رہا ہے. اللہ ہے. آج آپ سب سے بھی گزارش ہے جو بیٹیاں بیٹھی ہیں خاص طور پر, اللہ ہے, اس بات کی کیا دلیل ہے میرے پاس؟ آج سب سے میری آپ سے گزارش ہے, جب آپ کو کھانے میں بیٹھے یا کبھی بھی بچوں سے, آج آپ کا گھر والوں سے, جو بھی فیملی ممبر ہیں, جب ان کے ساتھ بیٹھے ان سے پوچھے گا یہ بتاؤ اللہ ہے, اس بات کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ایک تو واقعہ سب کو پتا ہوگا ماشاءاللہ ذاکرات بچی ہیں کہ اللہ کے حبیب ایک جگہ سے گزرے تو ایک بوڑھی اور جو ویل چلا رہی تھی, چرخہ کاٹ رہی تھی. تو اللہ کے حبیب نے کہا تو نے اللہ کو کیسے بچانا؟ تو کہنے لگی کہ چرخہ چلا رہی ہوں تو چل رہا ہے, روک رہی ہوں تو رک رہا ہے. تو جب اتنی بڑی کائنات ایک پہیہ بغیر کسی کے چلائے نہیں چلتا, تو اتنی بڑی کائنات کسی کے بغیر چلائے کیسے چل رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں ملحد والوں کی بات. دیکھیں ایک چیز یہ کہتے ہیں نیچر, کچھ بھی بات ہے نا, نیچر نے خود بخود ایسے کر دیا. نیچر خود, ایک بگ بینگ تھیوری جو ہے وہ ایک بڑا سا گولا تھا, پھر وہ بلاسٹ ہوا, اور پھر وہ سارے پلانٹس وغیرہ بن گئے. سوال یہ تھا وہ بگ بینگ تھا بھی تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی چیز اچانک پھٹے اور اتنا سسٹمیٹک ہر چیز بن جائے؟ ایسا نہیں ہوتا. اس کا مطلب اگر وہ پھٹا بھی تھا بگ بینگ تھیوری کے تحت, تب بھی بنانے والا کوئی اور ہے, خود بخود نہیں ہوتا. جیسے ایک مثال دوں, وہ کہتے ہیں نا نیچر نے خود کو پیدا کیا. یہ چیز بالکل عقل میں آنے والی ہے. یعنی میں کہوں میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا, تو جب تم نے پیدا کیا تو تم تھی ہی نہیں, تو تم نے کیسے پیدا کر لیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا دوسرا سوال ہے وہ لوگ کہ جو گائے کو اور دیگر چیزوں کو مانتے ہیں, تو سوال یہ ہے کہ کوئی شخص جس کی عقل کم ہو وہ اپنے سے بڑی عقل والے کو کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ سمجھے؟ گائے انسان کو پیدا کر سکتی ہے؟ ایک بت انسان کو پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں. جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, کتنی چیٹ جی پی ٹی اور جیمنائی وغیرہ. سوال یہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو جس نے بنایا ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کم عقل مند ہے یا زیادہ؟ بنانے والا ہمیشہ اوپر ہوتا ہے. بات سمجھا رہی ہے؟ تو جس نے انسان کو بنایا ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, وہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری یا محمد وآل محمد صلوات. تو ہمیشہ یاد رکھیں جو بنانے والا ہوتا ہے نا وہ ہر لحاظ سے بننے والی چیز سے اوپر ہوتا ہے. تو نہ ہمیں مادے نے بنایا ہے, نہ مادہ خود بخود بنا ہے, نہ کوئی نچلی چیز ہمیں بنا سکتی ہے. ہمیں اس نے بنایا ہے کہ جو حکیم ہے, قادر ہے اور واجب الوجود ہے. تو خان حدیث خدا. اب سوال یہ کہ ایک ہے کیسے ثابت کروں گی؟ تو بھائی انڈرسٹوڈ ہے, ایک تو قرآن کی دلیل ہے
کہ اگر دو خدا ہوتے تو آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی. پلس یہ کہ آپ دیکھیے جتنے بھی نبی آئے سب نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ. اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو اپنے نبی بھیجتا, اپنی کتابیں بھیجتا, اور بھی دیگر دلیلیں. باقی آپ خود آپ بچوں سے کہیے گا کہ بیٹا خود ریسرچ کرو, تھوڑا سا اپنے دماغ کی طرف ملاؤ. جب یہ بچے ریسرچ کریں گے نا توحید کی طرف, تو اب ان کا عقیدہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا. جیسے یہ جو پوری کائنات ہے نا اس کا چلانے والا خدا ہے. ابھی ریسنٹلی اب آج کل کے بچے سوشل میڈیا بہت یوز کرتے ہیں, آپ جا کے ایک چیز ریسرچ کیجیے گا, میں آپ کو بتا رہی ہوں, نیٹ پہ موجود ہے. ایک بندہ ایک گولف پلیئر ہے, وہ نا گولف کھیل رہا تھا, یہ نیٹ پہ موجود ہے واقعہ. تو جیسے اس نے بال ماری تو آپ کو پتا ہے بال سوراخ میں جاتی ہے, ہول ہوتا ہے نا, تو وہ جو بال تھی نا وہ سوراخ کے بالکل قریب جا کے رک گئی, بالکل قریب, یعنی گرنا تھا بس نہیں گری. اور سارا میڈیا وغیرہ ہے بیچارہ کہتے قریب سے رہ گیا, وہ بیچارہ اپنی اسٹک اٹھا کے اسے قریب جانے لگا. اچانک لوگوں نے دیکھا کہ بال سوراخ میں گر گئی. اب بڑا تہلکہ مچا کہ یہ بال گئی کیسے. اب انہوں نے کیا کیا, کیمرے کو فوکس کیا. جب کیمرہ فوکس ہوا تو پتا چلا کہیں سے ایک مکھی اڑتی ہوئی آئی اور اس بال پر آ کر بیٹھ گئی. اس بال ڈس بیلنس ہوئی مکھی کی وجہ سے اور وہ سوراخ میں چلی گئی. سوال آپ سے یہ ہے, اس مکھی کو اس بال پر اچانک بیٹھنا پڑا یا حکم سے بیٹھی؟ روایت عرض کروں, جب خدا تم تک کوئی چیز پہنچانا چاہتا ہے اور ساری مخلوق مل کر کوشش کرے کہ نہ پہنچے, خدا وہ چیز تم تک پہنچا دے گا. خدا چاہتا ہے یہ چیز تم تک نہیں پہنچے, پوری مخلوق مل کر کوشش کرے پہنچ جائے, نہیں پہنچے, کیونکہ اس کائنات کو چلانے والا خدا. دو تین مثالیں اور دوں گی قرآن سے, پھر آ رہی ہوں تسبیح کی طرف. دیکھیے, ایک ہے مادی دنیا. اس مادی دنیا پر جو حاکم ہے نا وہ عالم ملکوت ہے, اسپرچوئل ورلڈ. یعنی آپ سب کو پتا ہے کہ جو کچھ اس کمرے میں اس ہال میں مجھے نظر آ رہا ہے 1%, اور 99% چیزیں یہاں پر ایسی جو مجھے نظر نہیں آ رہی. ابھی سائنس بھی یہ کہتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو دنیا نا مادی دنیا ہے, میں اس وقت بہت پریشان ہوں, آپ کو نہیں پتا مجھ پہ کیا گزر رہی ہے نا. میں بہت درد میں ہوں, مجھے اپنوں نے چھوڑ دیا, مجھے فلاں بیماری ہو گئی, میرے معاشی حالات بہت خراب ہیں, فلانی 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 جو بھی میری پریشانی, ٹھیک ہے. تم سوچو اس کائنات کو کون چلا رہا ہے؟ خدا. یہ جو تمہاری پریشانیاں ہیں, بیماریاں ہیں, لوگوں کا رویوں کو بدل جانا ہے, اپنوں کا چھوڑ جانا ہے, معاشی حالات خراب ہیں, یہ سب کہاں کے مسئلے ہیں؟ دنیا کے, مادی دنیا کے مسئلے. اس مادی دنیا پر حکمرانی کون کرتا ہے؟ مانوی دنیا. سب کچھ خدا کا ہے, ٹھیک ہے, پیچھے سب خدا ہے. مانوی دنیا. اس کا مطلب ہے کہ اگر تم اپنی مانویت کو مضبوط کر لو تو تم مادیت پر حاوی ہو جاؤ گے. کیسے؟ اب سوال ہے نا کیسے. سب کو پتا ہے آگ کی نیچر کیا ہے. آگ میں آپ کوئی بھی چیز ڈالیں گی تو کیا ہوگا؟ لیکن جب حضرت ابراہیم بندہ خدا کو آگ میں ڈالا گیا تو مادے نے اپنی خاصیت کو بدل دیا. بات سمجھ رہی؟ چاقو کی خاصیت کیا ہے؟ کاٹ دینا. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلا دیا تھا, کٹا نہیں کٹا. کیونکہ یہ جو سب کچھ ہوتا بھی ہے نا خدا کے اذن سے ہوتا ہے. خدا اگر چاہے تو چاقو چل کر بھی نہیں چلتا, آگ جلا کر بھی نہیں جلاتی. توجہ, پانی کی نیچر کیا ہے؟ پانی لکوڈ ہے, پانی کو بہنا ہے, پانی ایک سیال مادہ ہے. لیکن جب موسیٰ سے کہا جائے عصا مارو تو یہی پانی دیوار بن جاتا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا نعرہ بلند صلوات. اللہ. تو آپ نے اور میں نے پہلے درجے پہ جناب یہ کرنا ہے کہ چاہے زندگی میں سختیاں, پریشانیاں, مصیبتیں بہت زیادہ ہوں, تب بھی خدا سے دور نہیں جائیے. خدا مجھے کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تم صرف تقوی اختیار کرو, میں تمہیں وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. یعنی خدا چاہے تو پانی کو دیوار بنا سکتا ہے, خدا چاہے تو آگ کو گلزار بنا سکتا ہے,
مجھے لگتا ہے کہ میرے دروازے بند ہیں، میری زندگی کے دروازے بند ہو چکے ہیں. اور عزیز میں اور آپ جو دیکھ رہے ہیں نا اپنی زندگی کے دروازے بند، اس وقت میں بہت پریشان ہوں. فار ایگزامپل تو یہ جو دروازوں پہ تالے نظر آ رہے ہیں نا، یہ مجھے اپنی طرف سے نظر آ رہے ہیں کیونکہ میں یہاں سے دیکھ رہی ہوں. اگر سامنے میرے دروازے ہیں، سب بند ہے، سب کچھ بند ہے میری زندگی کا. تو دروازے تالے جو نظر آ رہے ہیں میں دیکھ رہی ہوں نا، باہر سے اوپر سے. بات سمجھ آ رہی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے زلیخا نے کیا کیا تھا؟ دروازوں پہ تالے لگا دیے تھے. تو حضرت یوسف نے کیا دیکھ رہے تھے؟ حضرت یوسف تالے دیکھ رہے تھے. مگر بندہ خدا جب بندگی کرتا ہے تو خدا اس کے وہاں سے دیتا ہے جہاں اس کو گمان میں بھی نہیں ہوتا. تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم یا تو پھر گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں یا پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں. لیکن اب حضرت یوسف علیہ السلام ہمیں سکھا رہے ہیں، دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے، گناہ کی دعوت مل رہی ہے. ہمیں کہو نا بھائی موبائل ہاتھ میں کب تک بچوں، یونیورسٹی کا ماحول خراب ہے کب تک بچوں. ایک بچی نے مجھ سے کوشچن کیا ایک جگہ پر، یونیورسٹی کی بچی تھی، میڈیکل یونیورسٹی. مجھے کہنے لگی کہ نا دیکھیے میں 1 سال تک تو میں نے بہت کنٹرول کیا، دائرے میں بہت اپنے چیزوں پر پابند رہی، مگر اب مثلا صحبت ہی ہماری ایسی، ساری لڑکیاں ایسی ہیں، میں اکیلی کب تک سروائیو کروں. تو اب میں کچھ چیزیں چاہتی ہوں کہ میں بھی ان کے رنگ میں رنگ جاؤں. کیا کروں، کیسے بچوں؟ تو میں نے اس سے گزارش کی، میں نے کہا میری بیٹی کم سے کم اتنی کوشش کرو ایک شیعہ کی حیثیت سے کہ تمہارا رنگ اتنا پکا ہو کہ بجائے اس کے کہ تم دوسروں کے رنگ میں رنگو، ان کو اپنے رنگ میں لاؤ. کم سے کم اتنا رنگ تو تمہارا مضبوط ہونا چاہیے. اور یہ مضبوطی تمہارے اندر کہتے ہیں کہ آج کل کی بچیوں کو بتا رہی ہوں، اسکول کالج یونیورسٹی کی بچیوں کو میں بتا رہی ہوں، یہ رنگ کیسے مضبوط ہوگا میرا؟ جب تمہارا خدا سے رابطہ مضبوط ہوگا. خدا سے رابطہ مضبوط کیسے ہوگا؟ آج کے یونیورسٹی کے ماحول میں، کالج کے ماحول میں اپنے آپ کو کیسے بتاؤں؟ یوسف علیہ السلام رول ماڈل ہے میرے لیے. دروازے بند تھے یوسف علیہ السلام کے لیے، گناہ کی دعوت تھی، کوئی نہیں تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف دوڑنا شروع کیا. اے یوسف تالے بند ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ آپ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ تو کہیں گے میں اپنا کام کر رہا ہوں، خدا اپنا کام کرے گا. خدا نے پیغام مجھ کو دیا، تو بندگی کر، خدائی کرنا میرا کام. سوال مجھ سے، تم بندگی کرتی ہو جب تمہاری زندگی مشکلات آتی ہیں؟ بعض تو ایسی نمازیں چھوڑ دیتی ہیں، پردہ ختم ہو جاتا ہے، خدا سے ناراض ہو کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ. او بھائی تم نے بندگی کیوں نہیں کی؟ خدا تم سے کہہ رہا ہے تم بندگی کرو، خدائی کرنا مجھے آتا ہے. حضرت یوسف نے دوڑنا شروع کیا، خدا نے بند دروازے کھولنے شروع کر دیے. آپ کو میرا کام ہے بندگی کرو، خدا اپنی خدائی کو جانتا ہے، وہ وحدہ لا شریک. اب آئیے جناب سیدہ کے حوالے سے ایک تحفہ جو کہ ہم سب کے عطا ہوا ہے، لیکن ہم سب کے ساتھ ایک بہت بڑا ایشو یہ ہوا کہ جب کوئی چیز ہمیں وافر مقدار میں اور بغیر جدوجہد کے مل گئی نا، تو اس کی اہمیت ہماری نگاہ میں کم ہو گئی. جیسے میں آپ کو پرسنلی اپنا بتاؤں، جب ہماری بزرگ نے ہمیں نماز سکھائی تھی نا، تو تسبیح فاطمہ زہرا ہمیں ایسے سکھائی تھی جیسے ہم واجب سمجھتے تھے تسبیح کو. یقین کریں جب تک مدرسے میں نہیں گئے تھے ہم واجب سمجھتے تھے تسبیح کو کہ بھائی نماز کے بعد تسبیح لازمی. وہ جیسے جیسے ظاہر وقت بڑھا، اب تسبیح کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے، یہ ہمارے ہو رہا ہے. جبکہ تسبیح، امام یہ فرماتے ہیں کہ روزانہ ہر نماز کے بعد تسبیح کا پڑھنا مجھے 1000 نفل نمازوں سے زیادہ محبوب ہے. اگر کوئی نماز کے بعد بغیر پیر پھیلائے تسبیح فاطمہ زہرا پڑھے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. آج میں آپ کو تسبیح پڑھنے کا ایک طریقہ عرض کر رہی ہوں، اس میں توحید بھی ہے اور توحید ہی ہے، لیکن یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں جس نے آج سے اس تسبیح کو اس طرح پڑھنا شروع کیا اس کی معنویت بہت قوی ہو جائے گی. اور خدا سے رابطہ، اصل چیز جناب سیدہ ہمیں عطا کر کے گئی ہے کہ تم خدا سے رابطہ مضبوط کرو. کیونکہ جب آئی، سب کو پتا ہے، میری بیٹیاں زیادہ جانتی ہیں، آئی مولا علی نے کہا تھا کہ آپ کو ایک خادمہ چاہیے، آپ اتنا کام کرتی ہیں، رسول خدا کے پاس جائیے. رسول خدا کے پاس گئیں کہ بابا مجھے خادمہ چاہیے، تو رسول خدا نے تسبیح عطا کر دی. سوال آیا، بیوی کو ایک فزیکل ہیلپر چاہیے تھی، ایک خادمہ چاہیے تھی بیوی کو، وہاں سے تسبیح ملی ہے. ایک خادمہ کا تسبیح سے کیا تعلق؟ اب یہاں پر حالانکہ میرے موضوع میں نہیں تھا، میں نہیں چاہتی تھی بولوں، لیکن اب چونکہ اعلان ہوا تھا تو میرے بھی ذرا سن لیا میں نے. سلائی کے اوپر کلاسز ہیں آپ لوگ. میری بیٹیوں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میرے مجمع میں بچیاں زیادہ ہوتی ہیں. میری بچی ایک بات سنو، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا گھر کا کام میری ذمہ داری نہیں، اس کو دور کرو، پہلی چیز. دوسری بات، میرے پاس یہ ڈگری ہے، میں شادی کر کے جا رہی ہوں، میڈ بن کے نہیں جا رہی. اس کانسیپٹ کو بھی دور کرو. کوئی مائیں بھی خاص طور پر سنیں،
ہم نے اپنی بچی کو ڈاکٹر بنایا ہے، میڈ کو ہی دیں گے ہم؟ سوال، یہ جو ہماری دادی نانیاں تھیں یہ ساری میڈ تھی کیا؟ پوچھیں، ابھی تو شکر ہے وہ نسل زندہ ہے بھی، شکر اللہ کا، کہ جنہوں نے گھر کے کام کاج کیے ہوئے، پوچھیں ان سے، یہ دادی نانیاں مامیاں تائیاں یہ ساری میڈ تھی؟ ابھی یہ آٹومیٹک بہت چیزیں سلسلہ شروع ہوئے، آج سے 25-30 سال پہلے ہمارے بچپن میں سب یہ خود کرتی تھی، تو یہ کیا نوکرانیاں تھی کیا؟ لیکن کام کرتی تھی، گھر چلاتی تھی، لیکن نبھاتی تھی۔ آج کل نہ کام ہو رہا ہے نہ رشتے نبھ رہے ہیں، کیونکہ ہم پڑھے لکھے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو تعلیم انسان کو شعور نہ دے وہ تعلیم صرف کاغذ کے پرزے ہیں۔ تو یہ ماؤں نے بھی بہت جگہ پہ ماؤں نے قدم سے کہا میڈ ہے کیا میری بیٹی؟ ڈگری ہے اس کے پاس۔ میں آپ کو ڈائریکٹ سمجھا رہی ہوں، آپ زیادہ سمجھدار ہیں۔ دیکھیے، آپ لاکھوں ڈالرز کما رہی ہوں، آپ سی ای او لگی پڑی ہوں، آپ ڈائریکٹر ہوں، آپ جناب بڑی آپ کی ویلیو، بہترین عورت آپ کب کہلائیں گی؟ آپ کو ڈرائیور ملا ہوا، آپ کو بنگلہ ملا ہوا، دنیا کے واہ 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 ہو رہا ہے، لیکن آپ بہترین عورت کب کہلائیں گی؟ وہ بتائیں گے نا جنہوں نے خلق کیا ہے۔ بہترین عورت وہ ہے جو بہترین گھرداری کرتی ہے۔ گھرداری آتی نہیں، باقی سب آتا ہے۔ تو پھر تم بہترین ڈائریکٹر ہو سکتی ہو، بہترین پرنسپل ہو سکتی ہو، تم بہترین جناب ڈاکٹر ہو سکتی ہو، مگر تم بہترین عورت نہیں ہو۔ اور یاد رکھنا، تم ڈاکٹر بعد میں ہو، تم پرنسپل بعد میں ہو، تم ایم بی اے بعد میں ہو، عورت پہلے ہو۔ تو جو لوگ اپنی ذات سے اپنے مقاصد سے ہٹتے ہیں، تو آج آپ توائیت دیکھیں۔ اب یہ ایام فاطمہ خاتون ملی مجھے، کہہ لیں گے ہمارے ہسبینڈ ہیں وہ ان معاملات کو، ازواجی معاملات جو آج کل چلے نا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ شیخ اکثریت علاقے میں آفس ہے، کہہ لیں گے اتنی ڈیورس ہیں، ڈاکٹر انجینئر، ذرا سی بات پہ میڈ نہیں ہے بھائی۔ دونوں طرف سے، میں نہیں کہتی کہ صرف لڑکیوں کی طرف سے مسئلے ہیں، لڑکوں کی طرف سے بے بہا مسئلے ہیں، لیکن جہاں پر جو چیز غلط ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ جو مائیں ہیں نا، ایک مائیں یہ بھی سن لیں، آج کل کی مائیں کام نہیں کرواتی بچیوں سے، پڑھ رہی ہے، میں میڈم سے معذرت خواہوں، تھوڑا سا ٹاپک ہٹ گیا ہے، پڑھ رہی ہے تو سنیں، میں آپ سب سے کہہ رہی ہوں، بچوں سے کام کرانے کی عادت ڈالیے۔ اپنی نہیں میرا بچہ پڑھا ہے، میرا بچہ پڑھا ہے، میری بچی پڑھ رہی ہے، تو سنو بھائی، نہیں کراؤ کام۔ ابھی تک تو صحت ہے، ہاتھ پیر چل رہے ہیں میرے، خود جا کے دودھ لے آؤں گی، خود جا کے سارے کام کر لوں گی، ہاں بچہ میرا پڑھتا رہے، بیٹی میری سوتی رہے۔ اب کب تک چلے گی صحت؟ ایک وقت تو آئے گا بیٹھنا پڑے گا۔ اب بیٹی سے کہوں گی بیٹی طبیعت خراب ہے، ایک پانی پلا دے، ہل جائے گا یہ۔ کیوں؟ آپ نے اس کو عادت نہیں ڈالی، آپ کی غلطی، آپ نے عادت نہیں ڈالی۔ جب آگے ٹرے لگاؤ گے تو اس کو عادت پڑے گی ٹرے میں کھانے کی، آپ نے عادت نہیں۔ اولاد سے، میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ اپنا بہتر چاہتی ہیں، اولاد سے خدمت لینے کی عادت ڈالیے۔ یہ جو آج اماں رو رہی ہیں نا، جو آج کل بہت حالات خراب ہیں، نہ بہویں پوچھ رہی ہیں، نہ بیٹے پوچھ رہے ہیں، نہ بیٹیاں پوچھ رہی ہیں، کیوں؟ آپ نے عادت نہیں ڈالی۔ پڑھ رہا ہے، اب ایسی پڑھے گا میں کروں کیا؟ خود تو لاکھوں روپے کما کے عیش کر رہا ہے، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ میں نے اس وقت اس کو صرف پڑھائی پہ دھیان دیا، باقی چیزوں پہ دھیان نہیں دیا، آج رونا مجھے ہی پڑے گا۔ اپنے بچوں سے خدمت کی عادت دیجیے۔ آپ کے سر میں درد نہیں ہے تب بھی کیسا دبا، پیر دباؤ، بیٹی سے کچھ کام کرو، تاکہ اس کو عادت پڑے ماں باپ کی خدمت کی۔ ماں باپ آج کل کہاں ہے ساتھ ماں باپ کا؟ اور نہیں، اگر کوئی مجھ سے کہے یہ سب چیزیں لائے تو کو پلٹے گی ساری چیزیں، ماں باپ تم سے راضی نہیں، اللہ کا سے راضی ہوگا؟ تو بہرحال کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، واپس آ جاتے ہیں بھائی، کہ بھائی خدا کے لیے میری بیٹیوں سے گزارش ہے، گھر کے کام کرو بھائی، آنا چاہیے آپ کو، آپ ہیلپ کرو۔ ایک اور چیز اپنی بیٹیوں کے لیے بتا دوں، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے نصیب میں آسانیاں ہیں، اپنے ماں باپ کی دعائیں لینے کی عادت ڈالو۔ اگر کسی کے شوہر کو بہت الجھن ہے، اس شوہر سے اپنے ماں باپ کو راضی کرے، ٹھیک ہے میں بہو ہوں، میرے معاملات الگ ہے، لیکن شوہر کے تو خون کا رشتہ ہے بھائی، اس کو بولو تم اپنے معاملہ صحیح کرو، ورنہ پریشان ہی رہو گے۔ اب اگر آپ، یہ میری بیٹی ہیں، کسی کو اگر کیمسٹری باؤ اپنا جی پی اے یا کوئی آپ کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن چاہیے نا، جا کر آج سے اپنی ماں کو خوش رکھنا شروع کر دو۔ جب ماں کے دل سے دعا جاتی ہے نا، ماں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ ہمارے خزانے گھروں میں رکھے ہیں، ڈھونڈ بار رہے ہیں۔ بہرحال واپس آئیے، تو کہا کہ آپ خادمہ دیکھیے، اچھا تصویر عطا ہو گئی، بیوی کو فزیکل ہیلپ پر چاہیے، تصویر مل رہی ہے، تو علماء کی طرف سے جواب آیا کہ جب کوئی شخص
खुदा की तस्बीह करता है, खुदा का जिक्र करता है, खुदा की अल्लाह अकबर, खुदा की तस्बीह, खुदा का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा की तस्बीह और शुक्र करता है, तो खुदा उसको एक एनर्जी अता करता है और वो एनर्जी उसको इतनी ताकत देती है कि वो एक बंदा दो बंदों का काम कर सकता है। जो बात मैंने शुरू की थी ना, मानवियत, यानी फिर इंसान रूहानी तौर पर इतना कवि हो जाता है कि वो एक बंदा दो बंदों के काम कर सकता है। अब आप कहेंगी आप दलील दीजिए, क्योंकि आजकल लोग ना दलील बहुत मांगते हैं, तो मेरे पास दलील में एक वाक़या है कि अगर इंसान रूहानी तौर पर ताकतवर हो तो ये मादी दुनिया वो आराम से फेस कर सकता है। कैसे? मौला अली अलैहिस्सलाम ने दर खैबर उखाड़ा था, सबको पता है ना। वो दरवाजा कितने लोग मिलकर खोलते और बंद करते थे? 40 लोग वो दरवाजा खोलते थे और बंद करते थे। बड़ा हैवी दरवाजा था। मौला अली ने कैसे उखाड़ा था? 2 उंगलियों से मौला अली अलैहिस्सलाम ने वो दरवाजा उखाड़ दिया था। एक यहूदी था, उसको मालूम हुआ कि भाई एक हैदर कर्रार हैं जिन्होंने 2 उंगलियों से वो दरवाजा उखाड़ा है जो 40 आदमी मिलकर खोलते और बंद करते थे, और वो ढूंढने पहुंच गया। अच्छा, उसके ध्यान में कॉन्सेप्ट क्या था? कोई पहलवान होंगे और पता नहीं क्या क्या खाते होंगे, भाई दर खैबर उखाड़ा है। जब ढूंढ ढूंढ के पहुंचा मौला अली अलैहिस्सलाम तक, देखा जौ की सूखी रोटी खा रहे थे। मौला अली को देखकर कहता है, आपने दर खैबर उखाड़ा है? आप अली हैं? फरमाया हाँ, मैं अली इब्न अबी तालिब हूं। कहा आपने? और कहने लगा आपने दर खैबर उखाड़ा। थोड़ा सा ताज्जुब था उसको कि पहले उसके जहन में एक कॉन्सेप्ट अलग था। मौला अली को देखकर वो थोड़ा हैरान था कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने दर खैबर उखाड़ा है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने दर खैबर को जिस्मानी ताकत से नहीं उखाड़ा, मैंने दर खैबर को रूहानी ताकत से, ईमानी ताकत से उखाड़ा है। तो अगर इंसान का ईमान मजबूत हो, अगर इंसान की रूहानियत मजबूत हो, तो जो 40 लोग मिलकर एक काम करते हैं अकेला बंदा कर सकता है। तो आज जो मुझे अपने घर की जिम्मेदारियों में परेशान हूं, मैं कैसे सबको मैनेज करूं। आजकल नो डाउट खवातीन की जिम्मेदारी में जॉब भी करनी होती है, बच्चों को भी देखना होता है, सब कुछ है, कैसे मैनेज होगा? अब जैसे हम लोग हैं, पढ़ने का भी शौक है, क्या करूं? जिम्मेदारियां, अगर जिम्मेदारियां मुझे अपनी अदा करनी है, तो मैं कैसे सब चीजों को मैनेज करूं? खुदा से कहिए, ऐ खुदा, कमजोर सी बंदी, मुझे इतनी ताकत दे दे कि सब कुछ कर सकूं। अपने आप को जितना खुदा से राब्ते में लाएंगे उतना आपकी जिंदगी आसान होती जाएगी। उसमें मैं तस्बीह पढ़ने का एक तरीका मैं आपकी नजर करूं। तस्बीह को पढ़ने के लिए, ये आपकी मानवियत को मजबूत करने का एक तरीका है। तस्बीह को कम से कम अपने पर वाजिब करार दीजिए कि 2 मिनट से पहले खत्म नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग बहुत तेजी से तस्बीह पढ़ते हैं। ठीक, कम से कम, यानी आप ठहर ठहर के पढ़ना है आपने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, ठहर ठहर के पढ़ना। ये चीज पहले ध्यान रखिएगा, फिर बात की चीजें आएंगी। पहले आपने ये ध्यान रखना कि ठहर ठहर के पढ़ना। अब मैं कह रही हूँ अल्लाहु अकबर, ठीक है? मैं अपने पर अर्ज करती हूँ ताकि कोई पर्सनल ना हो। मैं बहुत परेशान हूँ इस वक्त, बहुत परेशान। अब मेरी तस्बीह मेरे हाथ में है और मैं कह रही हूँ मेरी परेशानी ना बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, मगर अल्लाह हो। अल्लाह अकबर के मानी है अपनी एक एक दाने पे परेशानी आती है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, मगर अल्लाह अकबर। और अजीज सोचिएगा, मैं सिर्फ नुक्ता दे रही हूँ आपको, बाकी आपने खुद सोचना है। जब खुदा की राह में बढ़ेंगे ना, तो ये राह वो है कि तुम चलते हुए आओगे, हम दौड़ते हुए आएंगे। सुनिए अल्लाह अकबर पे क्या सोचो। मैं और आप जहां रहते हैं ना, ये कराची पाकिस्तान का हिस्सा, पाकिस्तान एशिया का हिस्सा। एशिया जमीन में 3 हिस्से पानी, एक हिस्सा खुशकी, 7 बर आज़म में से एक बर आज़म। जमीन निजाम शमसी का एक प्लैनेट, एक सैयारा। निजाम शमसी जिसके कहकशां में और आप रहते हैं, मिल्की वे, उसके एक छोटा सा हिस्सा। और इस जैसी करोड़ों कहकशाएं इस कायनात में, और इन करोड़ों कहकशाओं को चलाने वाला एक है।
अब आप आइए, करोड़ों कहकशाएं, उस करोड़ों कहकशाओं में ये कहकशा मिल्की वे, इस कहकशा में निजाम शमसी, निजाम शमसी में जमीन, जमीन में एशिया, एशिया में पाकिस्तान, पाकिस्तान में कराची, कराची में पुराना रिजविया, पुराना रिजविया का एक इमाम बारगाह, उस इमाम बारगाह का एक इतना सा हिस्सा, उस पे बैठी हुई मैं, और मैं कह रही हूं अल्लाह। कितनी बड़ी मुश्किलात, सोचें अपनी कितनी बड़ी मुश्किलात। अब इस कायनात को सोचो, जो यूसुफ का खुदा है वही आपका खुदा। एक्चुअली हम लोग पता है कि उस वक्त डिसहार्ड हैं, थोड़े से मायूस हैं, क्योंकि हम ऐसे माशरे में पले बड़े जहाँ ना इंसाफियां बहुत ज्यादा हैं, कोई भी किसी का हक ले जाता है, जायज नाजायज का कोई फर्क नहीं, लेकिन खुदा जो है ना वो आदिल है। और कितना खूबसूरत है, खुदा की रहमत जो है ना वो ज्यादा है। दुनिया देखती है आपका चेहरा कैसा है, आपका खानदान कैसा है, आपका, खुदा नहीं, खुदा सबका। एक बंदा था, अब मैडम ने मुझे टाइम दिया, वैसे मैं पढ़ भी रही हूँ ना, मैं इतना पढ़ती नहीं हूँ, साफ सी बात है, तो आपकी इजाजत है पढ़ लूँ, असल मैं कोशिश करती हूँ ज्यादा लंबा ना हो। अच्छा जी, एक बादशाह का एक वजीर था, उसने ना बादशाह की जॉब छोड़ दी और खुदा का बंदा बन गया। तो बादशाह उसके पास गया और कहने लगा कि तुमने मेरी जॉब क्यों छोड़ी? तो वजीर ने कहा बादशाह सलामत, मुझे ना आपसे अच्छा मालिक मिल गया, खुदा का बंदा बन गया था। तो उसने कहा मैं बादशाह हूं, मुझसे अच्छा मालिक तुम्हें कौन मिल गया? कहने लगा बादशाह जब मैं तुम्हारा बंदा था, बंदा के एक मानी गुलाम के भी, जब मैं तुम्हारा बंदा था ना, तुम बैठे रहते थे, मैं खड़ा रहता था, मगर अब जिसकी बंदगी करता हूं उसकी नमाज भी अगर पढ़ता हूं ना तो बीच बीच में बिठा देता है। बादशाह जब मैं तुम्हारी बंदगी करता था ना, तुम खाते थे, मैं देखता था, मगर अब जिसकी बंदगी करता हूं वो खुद नहीं खाता, मुझे खिलाता है। ए बादशाह जब मैं तुम्हारी बंदगी करता था, जब तुम्हारी गुलामी करता था ना, तुम सोते थे, मैं हिफाजत करता था, मगर अब जिसकी बंदगी करता हूं उसे ना नींद आती है ना वो मेरी हिफाजत करता है। ए बादशाह मुझे डर था कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बाद तुम्हारे दुश्मन मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन अब जिसकी बंदगी करता हूं उसको मौत ही नहीं। ए बादशाह, और आखिरी बात, एक डर हमेशा रहता था मेरे दिमाग में, मैं तुम्हारे साथ इतनी नेकियां करता हूं, मैं तुम्हारी इतनी खिदमतें करता हूं, डर यह है कि कहीं खता ना हो जाए, अगर मुझसे खता हो गई तो मेरी 99 नेकियों पर पानी फेर कर उस खता पर मुझे सजा देते, मगर अब जिसकी बंदगी करता हूं 99 गलतियों के बाद भी उसके पास जाकर कहूं खुदा मुझसे गलती हो गई, वो मुझे हुर बना देता। मेरे फख्र के लिए ही काफी है कि तू मेरा है, मेरी इज्जत के लिए ही काफी है कि मैं तेरा बंदा, तू वैसा ही है जैसा मैंने चाहा, मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहा। जितना इधर जाएंगे ना, पता है हमारी गलती कहाँ हुई है? हमने सफर यूं शुरू किया, खुदा ने मुझे भेजा था ऐसे, कहा था फिर आओ ऊपर, मैंने अपना सफर हॉरिजॉन्टली यानी उफकी शुरू कर दिया, बोला नहीं सफर चेंज करो, आओ वर्टिकल आओ, उमुदी, बंदों से बंदों तक नहीं, बंदों से खुदा तक का सफर करो। अल्हम्दुलिल्लाह
नेमतें सुने। कल रात एक जगह मुझे खातून मिली, बड़ी प्यारी बात लगी। कहने ये खातून ने कहा आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहूंगी ना तो मैं नेमतें याद कर करके कहूंगी। तो कह लेंगे मैंने आंख पे शुरू किया। मैंने कहा अल्लाह तूने मुझे आंख दी, अल्हम्दुलिल्लाह सही जगह पर दी। कभी आपने सोचा आंख अगर थोड़ी की जगह होती तो क्या होता? सोचा कभी? तुम्हें सोचते ही नहीं, फजूल चीजों से फुर्सत ही नहीं। खुदा की नेमतें सुने। कहिए अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे आंख दी, ए अल्लाह तेरा शुक्र है सही जगह दी, ए अल्लाह तेरा शुक्र है आंखों में रोशनी दी, ए अल्लाह तेरा शुक्र है रंगों में पहचान दी। कहीं सिर्फ आंख पर ही शुक्र अदा करते करते 100 अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। आज की एक बात, अब बस टाइम बहुत तेजी से चला गया, बस गुफ्तगू समेट लूं। ये जो बड़ी बेटियां हैं, मैंने खुद भी जब पहली दफा सुना था ना, मैंने खुद वाकई हम लोग नेमतें देखते नहीं है, उदास रहते हैं, शिकायत रहते हैं। आज जाके ना जब तस्बीह पढ़े या अल्हम्दुलिल्लाह कहें, याद रखिएगा उंगलियों के पीछे देखा ये एक्स्ट्रा खाल नजर आ रही है? आगे नहीं है, पीछे है। कभी इस एक्स्ट्रा खाल पे शुक्र किया है? नहीं, देखा भी नहीं होगा बाज ने। ये एक्स्ट्रा खाल खुदा ने मुझे क्यों दी है? आगे क्यों नहीं दी, पीछे क्यों दी है? आपको हाथ मोड़ना होता है, इसलिए खुदा ने ये एक्स्ट्रा खाल दी। कभी इस पे कहा अल्हम्दुलिल्लाह? कितनी नेमतें। सुभान अल्लाह। बस अब गुफ्तगू समझ ली मैंने। सुभान अल्लाह। आप जब जा रही होती अपना घर, आसमान पे सूरज डूबने का मंजर, ऐसा लगता है जैसे किसी मुसव्विर ने पेंटिंग की है। तो जिसने इतना हसीन मंजर खल्क किया है वो खुद कितना हसीन होगा। सुभान अल्लाह। जिसने अली को खल्क किया है वो खुद कितना अली होगा। जिसने हुसैन को खल्क किया, सुभान अल्लाह। बस पढ़ने दीजिए, यहीं पर गुफ्तगू तमाम। दुआ करते हैं जो कुछ भी हमने सुना और पढ़ा खुदा हम सबको अमल की तौफीक दे। हमारा रास्ता जितना खुदा से कभी होगा ना, हर चीज बेहतर होगी। मेरे अंदर कमजोरी यहीं पर है, मैं आपको बताऊं सारी चीजों पे मेहनत करो, लेकिन अगर आपने तौहीद पे मेहनत नहीं की ना, कमजोरी आएंगी जो कि नजर आ रही है। सर तौहीद पे मेहनत करो, जितना मेरा खुदा से रास्ता मजबूत होगा। आप खुद देखिए ना, अहले बैत अलैहिस्सलाम कितनी मुसीबत आई। इमाम हुसैन जनाब ज़ैनब से फरमा रहे हैं कि मुझे नमाज शब की दुआ में फरामोश ना करें। यानी किस कदर इन सबको यकीन है कि इनका सबका खुदा से रास्ता कभी रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लोग वाजिब नमाजों में हेर फेर करना शुरू कर देते हैं। इमाम ने फरमाया नमाज शब की दुआ में ज़ैनब मुझे फरामोश ना करें। जनाब फातिमा तो ज़हरा पूरी रात इबादत किया करते। जनाब फातिमा तो ज़हरा किस कदर खुदा की बंदगी जनाब फातिमा तो ज़हरा कर रही है। तो ये अहले बैत अलैहिस्सलाम में खुदा तक पहुंचाने का वसीला है। और अजीज, आज इस नशिस्त में मखसूस है उस छोटी ज़हरा के मसाइब, जिसकी उम्र 4 साल मगर मसाइब बहुत ज्यादा। और अजीज, अहले इल्म बयान करते हैं कि जब जनाब फातिमा तो ज़हरा को मौला अली अलैहिस्सलाम कब्र में उतार रहे थे, तो अमूमन औरतों को ना महरम उतारते हैं कब्र में। इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम छोटे थे, तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने आवाज दी या रसूल अल्लाह। जब किसी को कब्र में उतारा जाता है तो एक लेने वाला होता है और एक देने वाला होता है। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं फातिमा को कब्र में उतार रहा हूं, अपनी अमानत ले लो। अहले इल्म कहते हैं कि कब्र से 2 हाथ बरामद हुए। अली मेरी अमानत को मुझे दे दो। अर्ज की या रसूल अल्लाह, जब आपने फातिमा को मेरे सुपुर्द किया था, फातिमा की पसलियां टूटी हुई नहीं थी,